अस्सलाम वालेकुम। यह है हमारा चैनल CSS विद सिद्दीक प्यारा। इस चैनल पर हम CSS रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। इस वीडियो में हम CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट में से पाकिस्तान अफेयर को स्टार्ट करेंगे और पाकिस्तान अफेयर में हम सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर। Political culture is the set of attitudes, beliefs, and sentiments which give order and meaning to a political process and which provide the underlying assumptions and rules that govern behavior in the political system. It encompasses both the political ideals and the operating norms of a polity. अच्छा, तो पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है कि ये एक मुआशरे में रहते हुए लोगों की ख्यालात, उनके रवैये, उनकी सोच की अक्कासी करते हैं। मतलब कि किसी भी मुल्क के जो पॉलिटिकल कल्चर है उसी के मुताबिक उसका पॉलिटिकल सिस्टम होगा। जैसे कोई पढ़ा लिखा मुआशरा होगा, उनके रहन सहन में, उनका एटीट्यूड्स में नुमाया फ़र्क होगा बनिस्बत उनके जो गैर पढ़े लिखे होंगे, जो इतने मुहज्जिब नहीं होंगे। जैसे हम ब्रिटिश देख लें, वो काफ़ी कह लो कि पढ़े लिखे हैं, उनका मुआशरा काफ़ी तरक्की कर चुका है। तनज़्ज़ुली से था वो भी तनज़्ज़ुली की तरफ, मगर अब वो काफ़ी तरक्की की तरफ जा रहा है बनिस्बत दूसरे इलाकों के जहाँ पर भी काफ़ी तरक्की नहीं है। उनके और उनके पॉलिटिकल कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है। इसी वजह से उनका पॉलिटिकल सिस्टम हमारे से काफ़ी बेटर है। की फीचर्स ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर, ये क्वेश्चन आया था CSS के 2020 एग्जाम में। चलें इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका फीचर है रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में सबसे पहले रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद मुस्लिम्स की है, मोर देन 98%। जैसा कि मज़हब किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल कल्चर में, सियासत में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और ये वो वाहिद मुल्क है, एक इसराइल हो गया और एक पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद मजहब पर है। और इस तरह जो भी पॉलिसियां बनती हैं, पॉलिटिकल कल्चर, सारा कुछ उसमें मजहब का बहुत ज़्यादा किरदार है, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में। और इसराइल हो गया इस तरह। अच्छा, उसके बाद इसका सेकंड की फीचर है लैंग्वेज। इधर पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है, सिंधी, सराइकी, पश्तो। इसके अलावा बहुत सारी ज़ुबानें हैं जो इलाका बाय इलाका बदलती रहती हैं, लेकिन यहाँ की कौमी ज़ुबान सिर्फ उर्दू है। और इसके अलावा इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश भी समझी जाती है, काफ़ी तौर पर समझी जाती है, और इधर दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर भी वो इस्तेमाल होती है। लेकिन उर्दू को इधर कौमी ज़ुबान का दर्जा हासिल है और तकरीबन हर इलाके में, हर जगह, हर लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको आपस में बात भी करते हैं और समझी जाती है। क्योंकि दूर दराज इलाकों से अगर किसी बच्चों ने अगर स्कूल, कॉलेज या आला तालीम हासिल करनी हो तो यूनिवर्सिटीज़ में आना पड़ेगा उधर, या उधर ही शहरी इलाकों में, तो वहाँ पर स्कूल में, दफातर में उर्दू लैंग्वेज ही समझी जाती है। और इसके अलावा पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर के एक और फीचर है लिटरेचर एंड पोइट्री। यहाँ का लिटरेचर जैसे कि आपको बयान कर चुका हूँ, यहाँ की ज़ुबान में है, मादरी ज़ुबान में, पंजाबी में भी है। जैसे बाबा बुल्ले शाह हो गए, बाबा फरीद हो गए, दाता साहब हो गए, दाता उस्मान अली हजवेरी, और इसके अलावा हज़रत सुल्तान बाहू हो गए। इस तरह के ये जो बुजुर्ग हैं, ये शायर हैं, सचल सरमस्त हो गए, रहमान बाबा हो गए।
علاقہ با علاقہ یہ بدلتے رہتے ہیں، اور یہ یہاں کا لٹریچر ہے اور پوئٹری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کی فیچر ہے، وہ ہے ڈریس اینڈ ڈائٹ۔ یہاں کی ڈریسنگ وہ مذہبی ہے، علاقہ با علاقہ بدلتی رہیں گی، کہیں سندھی ہے، کہیں پنجابی ہے ڈریسنگ ہے، کہیں اور وہ بلوچی ہے، مگر ہے ساری مذہبی۔ اور ادھر ڈائٹ کا بھی علاقہ با علاقہ تھوڑا بہت فرق ہے۔ کھانا جو ہے وہ حلال کھانا کا، کیونکہ مسلمان ہے نا ادھر کی میجورٹی، اور کھانا جو ہے ادھر حلال ہی ہے۔ گوشت ہو گیا وہ ذبیحہ کا ہے، سارا کچھ تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ مکسڈ کلچر، کافی قومیں ادھر رہتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے آباء و اجداد ادھر سب کنٹیننٹ میں رہتے تھے، برصغیر انڈیا میں کافی زیادہ کلچر کی مکسنگ ہوئی ہے، مگر میجورٹی وہ اپنے عقائد کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، اسلام کے ساتھ۔ تھوڑے بہت رسم و رواج جیسے کہ ادھر مہندی ہو گئی، ہینا ہو گئی، اس طرح کی شب برات ہو گئی، تھوڑی بہت ادھر کرتی ہیں۔ جیسے بسنت کا موسم آ جائے تو ادھر پتنگ بازی ہوتی ہے، شب برات پر ادھر بھی شرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں، اور مہندی بیاہ پر وہ جو گانے وغیرہ، مہندی نکالنا، یہ وغیرہ مکس کلچر ہے ادھر بھی، مگر مین عقائد ان کے مذہب کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں۔ ہینڈی کرافٹس ہیں، ہاتھ سے بنے ہوئی چیزیں ہیں یہاں کی فیچر۔ اس کے علاوہ ادھر سوسائٹی میں میل ڈومینیٹڈ ہے، مطلب کہ فرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں۔ اب حالانکہ پڑھی لکھی فیملی ہو، جہاں پر مرد کی حکمرانی ہے ادھر، وہی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہی نظام کا مطلب فائنل اسی نے کرنا ہوتا ہے، جو بھی بات میں مشورہ اسی نے فائنل کرنا ہوتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹس ہیں، آرکیٹیکچر ہے، آرکیٹیکچر وہ بھی ایرانی ہو گئے، عربی ہو گئے، اسلامک ہو گئے۔ مسلمانوں کے جو عروج کے دن تھے، وہاں کا مسلمانوں نے آرکیٹیکچر میں بہت ترقی کی تھی، آرٹس میں ہاتھ کی لکھائی میں بہت کمال کیا ہوا۔ بلڈنگیں دیکھ لیں آپ، شاہ جہاں موسک، بادشاہی مسجد، انڈیا میں بھی ہے وہ لال قلعہ، جس طرح یہ مسلمانوں کے آرٹس ہیں، بہت انہوں نے ترقی کی تھی، بہت بڑے بڑے قلعے، یہ عمارتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ سپورٹس میں ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اسکواش ہے، فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن سسٹم تو پاکستان میں تقریباً وہی چل رہا ہے جو برٹش سے امپورٹ کیا گیا ہے، وہی چل رہا ہے۔ کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو آزاد ہوئے اتنی دیر ہو گئی، مگر یہاں پر انگلش کو ابھی بھی بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ کسی نے CSS کے ایگزام دینے ہیں، PMS کے دینے ہیں، حالانکہ کسی نے اگر معمولی سی نوکری جونیئر کلرک تک کی دینی ہو تو اس کی انگلش ٹھیک ہونی چاہیے، ادروائز آپ سوچیں مت کہ آپ کسی ادارے میں اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں، پرائیویٹ جاب کرنی ہو، آپ کی انگلش اچھی ٹھیک ہونی چاہیے ایجوکیشن کی۔ باقی ادھر اسلامیت کمپلسری ہے، ریلیجن نالج بھی لازمی دیتے ہیں، بچے صبح کے وقت مدرسوں میں جاتے ہیں یا ٹیوٹر پڑھانے آ جاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، مذہبی بھی ادھر مبلغین وغیرہ اپنی تعلیم دیتے ہیں، مذہب کا کافی رول ہے ادھر۔ اور اس کے علاوہ ادھر ایجوکیشن میں 2 نیشن تھیوری وہ بھی لازمی ہے، جذبہ حب الوطنی وغیرہ ابھارنے کے لیے بھی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریلیجیس فیسٹیولز بھی پولیٹیکل کلچر کے کی فیچر میں شامل ہے۔ ریلیجیس فیسٹیولز میں سے رمضان ہو گیا، شبرات ہو گئی، محرم ہو گئے، عید ہو گئی، بقرہ عید ہو گئی، یہ ادھر کے ریلیجیس فیسٹیولز میں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی آئے گی، اگر آپ کو پسند ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم مزید اسی طرح پاسٹ پیپرز میں جو امپورٹنٹ کویسچن آئیں گے، مجھے لگیں گے، وہ میں لازمی ادھر اپلوڈ کیا کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔